ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور جناب. اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم اردو ادب کے عظیم شاعر مرزا غالب کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے اور ہمارے معزز مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ان کا تعارف میں کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے احمد حماد صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ عباس تابر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ دونوں نے ہمیں ٹائم دیا. اور آج مرزا غالب کے حوالے سے چونکہ ہم ڈسکشن کریں گے, لیکن ایک پیکیج آپ کو پہلے دکھاتے ہیں, اس کے بعد ڈسکشن کا آغاز کریں. بلی ماراں کے محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں, سامنے ٹال کے نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے, گڑ گڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد وہ واہ واہ. اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے. ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے, اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے. اور جب غالب کا پتہ ملا تو یہ کھلا کہ اردو زبان میں ان سے بڑا کوئی شاعر نہیں. وہ زندگی کے تلخ حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے اور بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے. بازی چاہے اطفال ہے, دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب روز, تماشا میرے آگے. غالب کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسعت ایسی تھی جو کسی اور کے حصے میں نہ آئی. ان کی شاعری میں روایتی موضوعات کا ذکر عمدہ اور منفرد انداز میں ملتا ہے. تحریر کو شوخی کا پیراہن بھی دیا. خودی بے سبب نہیں غالب, خوش تو ہے جس کی پردہ داری ہے, خوش تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تمام عمر تنگ دستی کے باوجود بزلہ سنجی ان پر غالب رہی. سنجیدہ موضوعات پر بھی طنزیہ انداز اپنایا. میں نے کہا کہ بزم یار چاہیے غیر سے تہی, سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں. جس نے غالب کو ایک بار پڑھا پڑھتا ہی چلا گیا. ان کے عہد کے لوگ انہیں سمجھے ہی نہیں اور پوچھتے رہے کہ غالب کون ہے. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے, کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. اور جب زمانے نے غالب کو سمجھا تو کہا کہ ان کی شاعری کا احاطہ کرنا دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے. غالب کو تو اپنی اردو شاعری پر ناز تھا ہی, لیکن غالب وہ شاعر ہیں جن پر اردو زبان ہمیشہ ناز کرتی رہے گی. ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے, وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے. جی جناب, غالب کے حوالے سے ہم نے آپ کو پیکیج دکھایا. احمد حماد صاحب, غالب اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے اور ابھی تک ان کی جو شاعری ہے, جو ان کی بات, جو ان کا سفر رہا زندگی بھر کا, ایک بہت اہمیت اور ایک بہت لمبا سفر ہے. کیا کہیں گے ان کی شخصیت؟ میرا غالب سے باقاعدہ تعارف جو ہے وہ فلسفے کی ایک کلاس میں ہوا. فلسفے کا طالب علم تھا تو میں اس وقت چونک گیا جب ڈیوڈ ہیوم کو پڑھاتے ہوئے استاد نے یہ کہا کہ ڈیوڈ ہیوم تشکیک پسندی کا پہاڑ تھا. وہ ہر چیز پہ شک کرتا تھا, ایمان کا معاملہ اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا تھا. ایمان والا کسی چیز پہ یقین نہیں رکھتا تھا, کہتا تھا ہر چیز پہ شک کریں. اور ڈیوڈ ہیوم کو سمجھاتے ہوئے جب انہوں نے, ہمارے استاد محترم نے غالب کا شعر سنایا, دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا, وا ماندگی شوق تراشے ہے پناہیں, تو ہم چونک گئے کہ غالب کی جو سوچ ہے وہ اس قدر بلند ہے کہ جو ہم مغرب کے عظیم فلسفیوں کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ غالب کو کوٹ کیے بنا چارہ نہیں ہے. دوسری طرف یہ کہ غالب نے نہ صرف یہ کہ وہ تفلسف جس کو ہم فلسافیکل تھاٹ ہے اس پہ ان کی دسترس تھی, بلکہ اس تھاٹ کو شعر بنا کر پیش کرنے کی جو مہارت تھی وہ بہت خال ہے. تو وہ غالب کے ہاں ایک بہت زیادہ وہ جو ہے نا وہ ہمیں ملتا ہے. اور پھر یہ جو ایک فارسی کا جو ان کے ہاں ان کی جو گرفت سی تھی فارسی زبان پہ,
وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انہی سے فیض لیا اقبال نے بھی، فلسفے اور فارسی کو ملا کے شاعری کی. یہ کام جو تھا یہ غالب نے شروع کیا تھا. ٹرینڈ سیٹ جو ہے وہ غالب کرتے جی بالکل بالکل. تو یہ عظمت ان کی آپ دیکھیں نا کہ ایک وہ بلکہ خود بھی کہا کرتے تھے کہ جب وہ تصحیح فرمائیں گے، استاد ہیں ہمارے تابع صاحب، کہ جب ایک بندے نے پوچھا کہ ہمیں 2 اساتذہ چاہیے تو غالب نے کہا دوسرا کون ہے؟ اس کا مطلب انڈرسٹوڈ ہے پہلا تو میں ہی ہوں. تو اس قدر ان کو اپنے علم پہ، ہمادانی پہ ان کو اتنا یقین تھا. جی ہاں. اور وہ جب وہ اپنے اس میں حراست میں تھے تو اس وقت بھی انہوں نے اپنی یادداشت کی زبان پہ ایک کتاب جو ہے مرتب کر دی. اور حیرت ہوتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قدر زیادہ ذہین. بلکہ آخری اس ضمن میں فکرہ یہ کہ احمد جاوید صاحب نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ اقبال جو ہے وہ ذہانت کا شاعر ہے، غالب ذہین شاعر ہے. واہ زبردست، بہت گہری بات ہے کہ ذہانت اور ذہین. اچھا سر، مرزا غالب کے حوالے سے بات کریں، یہی سوال کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ غالب کی شخصیت جو ہے وہ ایک کرزمیٹک پرسنالٹی تھا اس زمانے میں. جو نابغہ ہوتا ہے اس کو اپنے بڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور اس کا وہ اظہار اپنی شاعری میں بھی کرتا ہے. تو غالب یقیناً ایک ایسا نابغہ ہے کہ جسے رخصت ہوئے دنیا سے تو 150 برس ہو گئے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے مزید 150 برس چاہیے. آج جب ہم ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ عہد حاضر کا کون بڑا شاعر ہے تو بہت سے نام آ جاتے ہیں کہ جی وہ شاعر ہیں وہ شاعر ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں غالب نظر آتا ہے. تو بڑا شاعر وہ ہوتا ہے جو ہر زمانے میں ریلیونٹ ہوتا ہے. غالب جو ہے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ریلیونٹ ہے، اور جیسا کہ فلسفے کی بات کی، علمی سطح پہ بھی غالب ریلیونٹ ہے. روزمرہ کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ عموماً سطحی ہوتے ہیں، لیکن غالب ایسا شاعر ہے کہ وہ ہر قدم پہ ہمیں یاد آتے ہیں اس کے شعر، اور وہ روزمرہ کے شعر بھی ہیں اور وہ فکری سطح پر بھی اتنے ہی بلند ہیں. کسی نہ کسی طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. ہر طرح سے ہم غالب کو ریلیٹ کرتے ہیں. تو غالب جتنا ہماری زندگی میں اس وقت ریلیونٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی شاعر نہیں ہے. احمد حماد صاحب، غالب کے فلسفے کی آپ نے بات کی، آپ نے پڑھا بھی ڈیفینیٹلی، اور آپ خود بھی زبردست قسم کے شاعر ہیں. کیا لگتا ہے جو شاعری کا ایک ٹرینڈ غالب سیٹ کر کے گئے ہیں آج کل، جسے ہم ہر جنریشن میں اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. ہم جو اردو ادب کے طالب علم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 روئیں ہیں، 2 کرنٹس ہیں، ایک ہے میر کی کرنٹ اور ایک ہے غالب کی کرنٹ. میر جو ہے وہ انسان کے احساس کے قریب ترین جو ہے نا وہ شاعری کرتا ہے. آپ سمجھ لیں انسان کے احساس کی شہرت پکڑ لیتا ہے، بالکل، اور اس شہرت کو پکڑ کے پھر مفرس زبان استعمال نہیں کرتا، بلکہ بہت سادہ اور آسان سہل زبان، اور جسے ہم کہتے ہیں یسیر الفہم، بہت بے حد سادہ زبان استعمال کرتا ہے. تو ایک کرنٹ میر سے شروع ہوتی ہے جو ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ بعد کے شعراء نے بجائے اس کے کہ فارسی آمیز زبان استعمال کرتے، بھاری بھرکم تراکیب استعمال کرتے، اور پہلی سطح جو ریڈنگ کی قرأت کی پہلی سطح ہے وہ مشکل بنا دیتے، اس کے بجائے انہوں نے میر کے تتبع میں یہ کیا کہ آسان زبان استعمال کی اور انسان کی بات کی. تو یہ کرنٹ آج تک احمد مشتاق تک آئی ہے، اور ہمیں اب بھی جو سہل ممتنع میں لکھنے والے، سہل ممتنع میں بھی لکھنے والے اور ساتھ ہی ساتھ آسان زبان استعمال کرنے والے وہ ہمیں آج بھی ملتے ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں، ہمارے عہد میں بھی موجود ہیں. اسی طرح دوسری کرنٹ جو ہے وہ غالب سے ہے، وہ فارسی آمیز زبان ہے، بھاری بھرکم اس میں آپ کو تراکیب ملیں گی اور بڑی انوکھی اور اچھوتی آپ کو ملے گی زبان، جو اس کا استعمال ملے گا. اس کے ساتھ آپ دیکھیں اس سے اگلا ہی نام غالب کے بعد اقبال کا آتا ہے، جو فارسی زبان میں فلسفہ بھی بیان کر رہے ہیں اور شخص کی سطح بیان تو کرتے ہی ہیں. اقبال وہ بڑھ کے قوم کی سطح پہ آ جاتے ہیں. اور تیسرے ہیں فیض نے جو قتل گاہ اور کوئے جانا اور یار، ان استعاروں کو کیا سے کیا بنا دیا. تو یہ بھی فارسی ان کی، آپ فیض کو دیکھیں تو فارسی زبان بڑی اس میں نظر آتی ہے. تو وہ جو غالب کا کرنٹ ہے
اس میں اقبال کا نام بھی آتا ہے, فیض کا نام بھی آتا ہے, ایون بعد میں وہ جو ہمارے نون میم راشد ہیں نظم کہنے والے, ان کا بھی جو فارسی تنتنا ہے وہ ہمیں کہیں کہیں غالب کے زیر اثر دکھائی دیتا ہے. تو یہ دو کرنٹس ہیں ہمارے ہاں, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف غالب ہی ہمارے عہد میں اس وقت 21ویں صدی میں جو زبان کے لحاظ سے, بیان کے لحاظ سے لوگ صرف غالب سے ہی متاثر نہیں ہوئے, میر بھی برابر کے گڑے, بلکہ ہر بڑے آدمی کی طرح, جیسے اقبال خود بڑے آدمی تھے تو انہوں نے ایک نظم کہی غالب کے لیے, گیسوئے منت, ابھی گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے, غالب کے لیے انہوں نے نظمیں کہیں. اسی طرح غالب نے میر کے بارے میں لکھا کہ پہلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا, ٹھیک ہے نا, تو میر کو بہت انہوں نے خدائے سخن کہا. تو اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو عظیم لوگ ہیں کہ جن کے نقش قدم پہ آج بھی ہم لوگ چل رہے ہیں. کچھ سناتے ہیں, پھر ہم بریک پہ جانا چاہ رہے ہیں, تو ہم چاہیں گے کچھ آپ سے تھوڑا سا سن لیں ہم. جی میں آپ کو اپنے 3 اشعار پیش کر دیتا ہوں. ہوا سے شہر پہ جب رات چھانے لگتی ہے, ہوا سے شہر پہ جب رات چھانے لگتی ہے, تیری جدائی میری جان کو آنے لگتی ہے. کبھی کبھی میں بہت کھلکھلا کے ہنستا ہوں, کبھی کبھی میں بہت کھلکھلا کے ہنستا ہوں, کبھی کبھی میری وحشت ٹھکانے لگتی ہے, کبھی کبھی میری وحشت ٹھکانے لگتی ہے. جو کہے نہ لگاؤں تو میرے سینے سے, جو کہے نہ لگاؤں تو میرے سینے سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگتی ہے. واہ, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. سر بریک پہ جانے سے پہلے ایک ہمارے پاس شاعر اتنے زبردست, تو دوسرے زبردست شاعر سے بھی ہم ضرور کچھ سنیں. دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں, ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں, ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس, جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا, ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں. یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی, لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. سب ابھی ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کی ہم بات کریں. غالب کی جو شاعری ہے وہ بہت ڈیپ بھی رہی. ہر دور میں انہوں نے جتنے بھی پہلوؤں کو اجاگر کیا وہ کسی نہ کسی طرح سے, جو ایک کہہ لینا سچائی یا کچھ اس طرح سے بھی لے کر چلی. ہر پہلو کو انہوں نے اپنی شاعری کا جو مسکن ہے وہ بنا کے رکھا. آپ نے جو ان کی شاعری میں آبزرو کیا, یا ان کی پرسنالٹی اور شاعری دونوں کو اگر جو چیز ڈپیکٹ کرتی ہے, کیا آپ نے ایک منفرد چیز پائی؟ ہمیں اساتذہ یہ کہتے رہے کہ میر کو اگر سمجھنا ہے تو اس کی کنجی ہیں 3 الفاظ. اچھا. وہ ہے درد, دلی اور دھواں. یہ 3 الفاظ ہیں جس سے آپ میر کی شاعری میں داخل ہو سکتے ہیں اور آپ اس کی کمپریہنشن حاصل کر سکتے ہیں. جب ہم میر کو ان 3 الفاظ کی روشنی میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دلی, درد اور دھواں میر تک محدود نہیں رہا. ہم نے یہ دیکھا کہ غالب کے ہاں بھی یہ پوری شان کے ساتھ ان الفاظ کی توسیع اور تشریح موجود ہے ان کی شاعری میں. میرے خیال میں غالب جو ہے, جیسے تابی صاحب نے بھی فرمایا, غالب اپنی ہی جنریشن کا شاعر نہیں تھا, بلکہ اپنی جنریشن نے تو, اگر ہم یہ کہہ سکیں اس وقت گستاخی ہی محسوس ہوتی ہے, لیکن اس وقت بعض لوگ ان کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے, اور وہ جب پڑھتے تھے تو پیچھے سے لوگ آوازیں کستے تھے, جس سے وہ بڑے, ان کا ظاہر ہے حساس شاعر, تو وہ دل برداشتہ بھی ہوئے. لیکن ان کو یہ کہیں احساس تھا کہ میں اس زمانے کا نہیں, ہر زمانے کا شاعر ہوں, تو وہ پھر اسی شان سے شاعری بھی کیا کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دلی, تو خیر شہر تو بدلتے رہتے ہیں, دھواں بھی شاید علامت اپنی وہ جو ہے نا وہ ٹرانس مائگریشن اس علامت کی ہوتی رہے. درد تو وہیں رہے گا نا انسان کا. تو غالب کے ہاں جو انسان کا درد پایا جاتا ہے, ایک فرد کا جو درد پایا جاتا ہے, وہ بڑی ہی عجیب و غریب شکل میں, اور ایسے لگتا ہے جیسے آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو میری بات ہوئی رہی ہے, اور میں پڑھوں گا تو میں کہوں گا کہ غالب کو یہ کیسے پتا تھا کہ میں اس کرب سے گزر رہا, اس درد سے گزر رہا ہوں. تو یہ غالب کے کلام کی شان ہے, خوبصورتی تھی. سر یہی بات کہ ہر ایک بندہ, آپ نے پہلے ہی کہا کہ ریلیٹ کر سکتا ہے. ہر دور میں غالب جیسا شاعر, اس کو ریلیٹ کیا جانا ایک بڑی بات ہے, کیونکہ آنے والی کئی نسلوں تک اپنا نام بنا کر رکھنا اور سارا, وہ غالب جیسے شاعر کم ہی پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ بڑا شاعر پیدا اس وقت ہوتا ہے جب اس کا آئیڈیل بڑا ہو. غالب کا آئیڈیل بڑا تھا, وہ بے دل تھا. غالب نے
19 برس کی عمر میں ایک شعر لکھا کہ طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ یہ 19 سالہ غالب جو ہے وہ بے دل کو پڑھ چکا تھا۔ اس کے بعد وہ مفرس لہجہ جس کی طرف احمد حماد صاحب نے اشارہ کیا، وہ اپنے آئیڈیل کو آئیڈیلائز کر کے شاعری کر رہا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ جتنا بڑا ہمارا آئیڈیل ہوگا ہم اتنے بڑے نہ ہوں لیکن اس سے تھوڑے سے کم تو ہو جائیں گے نا۔ ہمارا دور جو ہے وہ آئیڈیل سے خالی ہو گیا ہے، فارسی جو ہے وہ ہماری زندگی سے نکل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ وہ شعراء جو مفرس ہیں، ہم پروفیسر حضرات ہیں، ہم تو پڑھ لیں گے، لیکن عام لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ نہیں جانتے فارسی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کی طرف اگر لوٹنا ہے اور اچھی شاعری اور بڑی شاعری کرنی ہے تو فارسی ذوق جو ہے وہ ضروری ہے، ایون غالب کو سمجھنے کے لیے، ایون میر کو سمجھنے کے لیے۔ ان دونوں کو سمجھنے کے لیے جب تک ہمارا فارسی بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا ہم شاید ان کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے دلی اور دل دو چیزیں میر کے ہاں ہیں، اسی طرح واقعی درست فرمایا انہوں نے غالب کے ہاں ہیں۔ غالب کی دلی کو اگر دیکھنا ہے تو اس کے خطوط جو ہیں وہ ہمیں پڑھنے چاہیے۔ خطوط کے بارے میں انتظار حسین کا ایک جملہ ہے کہ یہ خطوط اگر ترتیب میں رکھے جائیں تو یہ ایک پورے ناول کا ایک وہ مواد اس میں موجود ہے۔ تمام کریکٹرز ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ پوری ہوتی ہے، آخر تک جاتی ہے، اور کون کریکٹر کیا کر رہا ہے، پورا دلی جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، وہ ہمیں پورا ناول کا ناول لگتا ہے اور خطوط کے خطوط لگتے ہیں، اور یہی عالم جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ان کی شاعری میں۔ اچھا، پھر کمال یہ ہے غالب کو ناز تھا اپنی فارسی شاعری پہ، لیکن اس کی جو پہچان ہوئی، اسے جو عزت دی گئی وہ اردو شاعری نے دی۔ نثر کے حوالے سے میں ضرور ایک بات کرنا چاہوں گا، غالب کے خطوط کے حوالے سے۔ شاعری پہ تو ہم بہت بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ واحد نثر نگار ہے کہ اس کی 3-4 لائنیں کچھ سنائے تو ہم بتا سکتے ہیں یہ غالب کی نثر ہے۔ شعر کے بارے میں بتانا قدر آسان ہوتا ہے کہ کوئی صاحب اسلوب شاعر ہے، اس کا شعر ہم سنیں تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ شعر اس کا ہے، لیکن نثر کے بارے میں بتانا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز جو ہے یہ بھی غالب کے پاس ہے۔ ایک غالب کے شاگرد تھے خواجہ غلام غوث بے خبر، انہوں نے غالب سے کہا کہ میں آپ کے خطوط چھاپنا چاہتا ہوں۔ غالب نے کہا کہ یہ تو ایک شخص سے دوسرے کا معاملہ ہے آپس میں، یہ کیوں چھاپتے ہو؟ اس نے ضد کر کے وہ خط چھاپے۔ غالب کے تقریباً 850 خطوط ہیں، 2 اس میں حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو خواجہ غلام غوث بے خبر نے چھاپ دیے۔ بعد میں غالب ہمیں کچھ تھوڑا سا کانشیس نظر آتا ہے کہ یہ خط جو میں لکھ رہا ہوں یہ تو بہت لوگ پڑھیں گے، ورنہ خط جو ہوتا ہے وہ تو ایک ذاتی معاملہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خواجہ غلام غوث بے خبر کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ بھی ہمارا ایک محسن ہے کہ اس نے محسوس کیا کہ غالب کے خطوط جو ہیں یہ آنے چاہیے اور چھپنے چاہیے، وہ چھپے اور ہم آج غالب کا ذکر کر رہے ہیں۔ زبردست زبردست۔ اچھا، آج کل کی جنریشن، ینگ جنریشن، نئے شاعر ہمارے جو لاٹ کی بات کی جائے، کیا ان میں وہ انٹرسٹ، وہ ساری چیزیں آپ آبزرو کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک فرانس کا ایک بڑا معروف نقاد ہے، اس کا نام ہے بولیو، ٹھیک ہے، اس نے یہ کہا کہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں دوسرے درجے پر رہ کے کام کر سکتے ہیں، شاعری وہ شعبہ نہیں ہے جس میں آپ دوسرے درجے پر رہ کے کام کر سکیں، اس میں آپ کو یا تو پہلے نمبر پہ آنا یا نہیں کرنا۔ بالکل۔ تو اس نے مزید یہ کہا کہ اگر آپ عظمت کا وہ معیار چھونا چاہتے ہیں تو اس نے کچھ بتائے، پوائنٹس بتائے، اپنا جو اس کی سمجھ میں آئی وہ بتائے۔ اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ صحت زبان جو ہے وہ اس کا بڑا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر شاعری کرنی ہے تو زبان کو سیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ترکیب بنائی جاتی ہے، کون سا لفظ عربی النسل ہے، کون سا لفظ فارسی النسل ہے، کون سا سنسکرت سے آیا ہے۔ ہم اردو شاعری اگر کر رہے ہیں تو ہمارے اساتذہ نے اسی لفظ کو کس کانٹیکسٹ میں برتا تھا،
اور ہم اس کو کس کانٹیکس میں برت رہے ہیں, کیا وہ معنی دے رہا ہے یا معنی کی کوئی تھرڈ ڈائمینشن اس میں پیدا ہو گئی ہے ہمارے برتنے سے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کے میرا خیال ہے کہ جو شاعری کرنا چاہ رہے ہیں یا کرتے ہیں ان کے مد نظر ضرور ہونی چاہیے. جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ آج کل آپ کو وہ غالب والی بات نظر آتی ہے, ہم سب طالب علم ہیں اور میں اس میں مجھے کہنے میں کوئی آپ سمجھ لیں باک نہیں ہے یا جھجک نہیں ہے کہ ہمارے اس وقت جو میری عمر کے لوگ ہیں, جو مجھ سے سینئرز ہیں جیسے تابش صاحب ہیں, یہ لوگ بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں اور ہم اردو شاعری کے بہت اچھے دور میں ہیں. میں بالکل اس میں مایوس نہیں ہوں. ٹھیک ہے, لیجنڈز یا گریٹ ماسٹرز تو ہر قوم میں اور ہر زبان میں آتے ہی ہیں اور ہر بندے کے آئیڈیلز تو وہی ہوتے ہیں, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا ہم اثر کیا کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے ڈرنا گریٹ ماسٹر سے نہیں ہے, کیونکہ اس نے تو جو کرنا تھا کر لیا ہے. آپ نے ڈرنا ہے اپنے ہم اثر سے, وہ پتہ نہیں کیا کر گزرے, اور آپ اس وقت جب اس کا ڈیسیژن ہوگا کہ وہ نمبر 1 تھا, نمبر 2 یا نمبر 3 تھا, آپ تو اس وقت کچھ کر نہیں سکیں گے کیونکہ وقت گزر چکا ہے. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, مجھے کلوزنگ کرنی ہے. میں چاہوں گی جانے سے پہلے کچھ چھوٹا سا کچھ آپ ہمیں سنا دیں اور پھر میں اپنے دیکھنے والوں سے اجازت. غالب کا سنائیں؟ بالکل غالب کا سنا دیں. اچھا, غالب کا ہم آپ کو فوری طور پہ تو یہ کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا, کاو کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ, صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. یہ غالب کی عظمت ہے اور غالب کا کلام, یہ پہلی غزل ہے دیوان غالب کی. زبردست, بہت شکریہ سر آپ کا بھی, تھینک یو ویری مچ سر, آپ کا بھی بہت شکریہ. جناب مرزا اسد اللہ خان کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن بھی کیا. ابھی ہم آپ سے اجازت لیں گے, انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ.